IMF سے طے پایا تھا جب SPA پروگرام یعنی اسٹینڈ بائی پروگرام ہم نے فائنل کیا نو میں ریویو کی بجائے، تو اس میں جو انسٹالمنٹ ہوگی اپ فرنٹ لوڈڈ وہ $1.2 ارب کی ہوگی رفلی، اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے $1.8 بلین 3 ارب میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے گا، یعنی 9 مہینے کے درمیان، ایک نومبر میں اور ایک فیبروری میں۔ اس سے پاکستان کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اس کو 9 مہینے پہ لمٹ کیا گیا ہے تاکہ جو بھی الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے پھر اپنے فیصلے کر سکے۔ IMF سے اسٹینڈ بائی معاہدہ، پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط موصول، رقم اسٹیٹ بینک میں جمع ہو گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے معاہدے کے تحت 9 ماہ میں $3 ارب ملیں گے۔ قرض پروگرام کے $1 ارب 80 کروڑ 2 جائزہ رپورٹس کے بعد منتقل ہوں گے۔ زر مبادلہ کے کل ذخائر 13 اور 14 ارب ڈالر کے درمیان ہوں گے۔ رواں ہفتے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں $4 ارب 20 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، اب الیکشن کے بعد نئی حکومت اپنے فیصلے کرے گی۔ پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، غیر ضروری اخراجات کم کرنے کے لیے معاشی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے۔ توانائی شعبے میں اصلاحات اور پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ MD IMF کا بجلی کی قیمت اور لاگت میں توازن لانے پر زور، بینکنگ سسٹم کی سخت نگرانی اور اداروں کی استعداد کار بہتر بنانے کا بھی مطالبہ۔ حکومت اور IMF کے معاشی تخمینوں میں تضادات۔ رواں سال پاکستان میں مہنگائی 26% رہے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے نئے معاشی تخمینے جاری کر دیے۔ بجٹ خسارہ GDP کے 7.5% تک پہنچ جائے گا۔ 2023 اور 24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی -0.5% رہی۔ بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ کس طرح IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں۔ کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا۔ میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ لیکن IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، یہ بہت سخت شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں۔ اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے۔ IMF کی سخت شرائط ہیں، پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ ملتان میں تقریب سے خطاب میں کہا ہم نے عالمی مالیاتی فنڈ کی منتیں کی، تمام شرائط مانی، شکر ہے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ سابق حکومت پر بھی تنقید، بولے چیئرمین PTI کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا گیا۔ PTI حکومت نے 4 سال میں ملک تباہ کر دیا۔ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ عوامی مفادات کے منصوبوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو 4 سال PTI حکومت نے برباد کر دیے، کوئی فنڈز خاطر خواہ فنڈز مہیا نہ کیے، 300 ملین 400 ملین روپیز مختص کرنا، اٹ واز لائک اے کرول جوک۔ اربوں روپے نہیں، کھربوں روپے ان کے پاس تھے، توفیق نہیں ہوئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے، اور جہاں چور ڈاکو کا دن رات جو نعرہ لگانا تھا لگاتے رہے، اور پاکستان اس طرح برباد ہوتا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کچھ دیر میں قوم سے خطاب۔ IMF سے معاہدے پر قوم کو اعتماد ملیں گے، اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت نے IMF معاہدے میں بہت تاخیر کی، اسحاق ڈار نے معیشت کو مشکلات سے دوچار کیا۔
رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے۔ IMF معاہدے کے بعد روپے کی چڑھائی، امریکی کرنسی کی پسپائی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 2 پیسے سستا، 276 روپے 46 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر 1 روپیہ کم 279 روپے میں فروخت۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 248 پوائنٹس کی کمی، 45,267 کی سطح پر بند۔ تخت گلگت بلتستان کو نیا وارث مل گیا، پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر خان وزیر اعلیٰ منتخب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت 19 ارکان نے حق میں ووٹ ڈالا۔ تحریک انصاف ہم خیال گروپ نے اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ سندھ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر خاتون ہوگی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے رانا انصار کا نام فائنل کر لیا۔ رابطہ کمیٹی کا بہادر آباد میں اجلاس، اکثریت نے رانا انصار کے نام پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملتان میں میڈیکل سٹی بنانے کا اعلان، شجاع آباد میں فلائی اوور بھی بنایا جائے گا۔ شہباز شریف کا نشتر 2 اسپتال کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، منصوبے پر بریفنگ بھی لی۔ وزیر اعظم نے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں طلباء میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنا جو 1 سال کا جو بھی 1.25 سال کا ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں الیکشن کے موڈ میں جا رہے ہیں، اور عام انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی ترجیح ہے کہ ہر وقت پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن موڈ میں بھی ہوتی ہے، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ جیسے جلد انشاءاللہ تعالی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے جلد انتخابات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنائیں گے۔ عوام بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کے لیے جد و جہد کی، الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہماری ہر حکومت نے ملک کے لیے پرفارم کر کے دکھایا۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جنرل انتخابات ہوں گے۔ عمران اسماعیل صاحب یا علی زیدی صاحب یہ ہمارے رابطے میں ہیں سارے، وہ جو سپیس مانگ رہے ہیں یا جس طرح سے وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں کسی کا انتظار تو نہیں کرتی ہیں، کسی کا نام ECL میں ہے، کسی کا مختلف کیسز کا سامنا ہے۔ اب IPP کا سہارا لے کے اگر وہاں سے کوئی سہولت کاری چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے نا۔ پرویز ہٹک ان کے ساتھ ڈفرینٹ لوگ رابطے میں بھی ہیں، مضبوط ہم خیال گروپ کی شکل میں اپنی ویزیبلٹی دینا چاہتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں کون کون شامل ہوگا؟ پارٹی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے سب بتا دیا۔ سنو نیوز سے گفتگو میں پرویز خٹک کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت کی تصدیق، فواد چودھری، علی زیدی اور عمران اسماعیل کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مشورہ، پنجاب سے نقئی خاندان اور غلام سرور کا جلد پارٹی میں شمولیت کا انکشاف، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کا کابینہ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ۔ ہی نہیں رہا، اور اگر پانی آتا ہے چند گھنٹوں کے لیے تو وہ بھی 10 دن 15 دن 20 دن، کراچی کے کم از کم 50% آبادی اس طرح سے متاثر ہے۔ کسی کو ہوش نہیں ہے، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ 15 سال سے تو براہ راست پیپلز پارٹی کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ حکومت 15 سال سے ان کی ہے، چیئرمین بن گئے مرتضی وہاب صاحب بھی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی براہ راست واٹر بورڈ میں تمام عمل دخل رکھتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پیپلز پارٹی کے خلاف برس پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا PP برسوں سے اقتدار میں ہے، خود کرپشن کر رہی ہے، اس کو کیسے روکے گی؟ کراچی میں پانی کا مسئلہ سنگین ہو چکا، لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ میں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ
18 जुलाई को समाप्त करेगा। अदालत ने मुकदमे के तमाम फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस भी 21 जुलाई को लग गया। हंगामा आराई और दहशतगर्दी के मुकदमात, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल का आगाज। अदम पेशी पर एटीसी इस्लामाबाद ने काबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। तोशाखाना फौजदारी केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिले समाअत करार दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फरूख हबीब, शिबली फराज, हसान न्यासी के भी वारंट जारी। 19 जुलाई को तमाम मुलजिम जाती हैसियत में तलब। 9 मई के मुकदमात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की 5 लाख के मुचलकों के एवज थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में फ्लैट की छत गिर गई। हादसे में एक बच्ची जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिना अस्पताल कराची में पुलिस पर तशद्दुद और लूटमार का इल्जाम। लवाहिकीन का कहना है अरशद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए। स्ट्रेचर उठाने पर पुलिस से झगड़ा हुआ। एहलकारों ने तशद्दुद करके 40,000 रुपए छीन लिए। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में चोरी की वारदातें। सीसीटीवी कैमरे खराब होने से सिक्योरिटी निजाम दरहम बरहम। मनशियात के आदी अफराद एसी और दीगर सामान पर हाथ साफ करने लगे। पार्किंग से मोटरसाइकिल और रिक्शे गायब होना मामूल बन गया। कराची रिहाइश के लिए दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शामिल। बरतानवी मैगजीन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जारी कर दिया। 173 शहरों में शहर कायद 169वें नंबर पर। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत बयाना मुसलसल दूसरे साल सर फहरिस्त। इस्लामाबाद में 3 रोजा गंधारा कॉन्फ्रेंस। बुद्ध मत के पेशवाओं का तख्त भाई का दौरा। मजहबी मकामात देखे, रसूमात अदा की, म्यूजियम भी गए। गंधारा टूरिज्म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का कहना है बुद्धा तहजीब की हिफाजत के लिए काफी इकदाम किए। मजहबी सयाहत के लिए आने वालों को खुशामदीद कहेंगे। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, दर्जनों देहात जेरे आब। मुतासिरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू अमला भी सैलाबी इलाकों में मौजूद। नारोवाल में चंदियां वाली के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी की आमद में कमी। मुल्क में मानसून की नई इनिंग्स। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पाकिस्तान के शजर अब्बास ने 100 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एथलीट ने 100 मीटर रेस का फासला 10.37 सेकंड्स में तय किया। बर्तानिया में 121 साल पुरानी चॉकलेट्स नीलामी के लिए पेश। कंपनी ने 1902 में किंग एडवर्ड और मलिका अलेक्जेंड्रा की ताजपोशी का जश्न मनाने के लिए चॉकलेट तैयार की थी। एक तालिबा ने खाने की बजाय यादगार के तौर पर महफूज कर लिया।